بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله مولانا العلی العظیم۔ قرآن میں اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ پاک نافرمانوں کے متعلق اللہ کے ہاں کیا سخت انجام ہونے والا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں، اور جیسے ہی اس بیان سے فارغ ہوتے ہیں تو اہل متقین کے لیے اللہ نے جنت میں کیا راحت کے سامان پیدا کر رکھے ہیں، کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ گویا کہ بشارت، خوشخبری دینا اور اسی طرح انجام سے ڈرانا، قرآن دونوں طریقے سے انسان کو متنبہ کرتا ہے، چوکنا کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں سورہ نبا میں بھی پہلے رکوع کے اخیر میں اللہ نے نافرمانوں کا انجام بیان فرمایا، اور مکمل دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے دوسرے رکوع کے شروع میں اللہ نے فرمانبرداروں کے لیے بہترین اللہ نے جو انتظام کیے ہیں، جو پرہیزگاروں کو ضرور بالضرور وہاں ہر طرح کی کامیابی اور سعادت ملنے والی ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان للمتقین مفازا، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یہاں لفظ استعمال کیا متقین۔ یہ متقی اللہ کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچتا ہے اور اللہ کی ناخوشی اور ناراضگی سے ڈرتا رہتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اسلام ہم سب کے اندر جو سب سے بڑی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہی اللہ کا ڈر ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار اسی تقوی پر ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس تقوی کو پیش نظر رکھے تو اللہ فرماتے ہیں مفازا، اس کے لیے
بڑی کامیابی ہے، اور یقیناً کامیابی ہے۔ وہ کامیابی کیسی ہے؟ حدائق و اعنابا، سیر و تفریح اور پھل میوہ کھانے کے لیے باغات ہوں گے۔ حدیقہ حدائق جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے حدیقہ، جس کے معنی آتے ہیں ایسا باغ جس کے چاروں طرف دیوار ہو، جس باغ کے چاروں طرف دیوار ہو اس کو حدیقہ کہا جاتا ہے، چونکہ جس کی چاروں طرف دیوار ہوگی وہ باغ زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، جانوروں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ اللہ نے یہاں ایسی ہی نعمت کا اہل جنت کے لیے ذکر فرمایا کہ وہاں ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، اور باغات بھی کہیں تو انگور کے ہوں گے، اور وہ انگور کہ جو بیلوں کے ساتھ جن کے اوپر گچھے لدالد آ رہے ہوں گے اور عمدہ ہوں گے، کھانے پینے کا انتظام وہاں بہترین ہوگا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ کھانے پینے کی تمام ضروریات کے ساتھ ہم عمر نوجوان عورتیں بھی ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبالب بھرے ہوئے جام شراب بھی ہوں گے، لیکن وہ شراب کوئی دنیا کی شراب نہ ہوگی کہ پینے کے بعد آدمی کا دماغ خراب کر دے، یا پینے کے بعد سر میں درد ہو جائے، یا بدہضمی کا شکار ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تازہ پھلوں کا ایسا مشروب تیار ہوگا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ جس کے پینے کے بعد نہ کوئی بیہودہ بات آپ سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ بات آپ سنیں گے۔ گویا کہ دماغ وہ خراب نہیں کرے گی، عقل معاف نہیں کرے گی، اور چکر نہیں آئے گا، آدمی کا اپنے اعضاء کے اوپر سے کنٹرول ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایسی لذت کہ جو آدمی کے اندر تر و تازگی پیدا کر دے، ایسا بہترین مشروب اللہ کی طرف سے ضیافت کے طور پر پلایا جائے گا۔ در حقیقت اللہ نے دنیا میں جن چیزوں سے بچنے کا اہتمام کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس کے بہترین سے بہترین نمونے آخرت کے اندر بطور بدلے کے پلائیں گے، اور استعمال کی اجازت ہوگی۔ فرمایا اللہ نے جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ملے گا۔ تم دنیا میں انہی سب کاموں سے رکے تھے، جائز اور ناجائز کو دیکھا تھا، تو رتی رتی کا اللہ پاک تمہیں حساب دیں گے، بدلہ ملے گا، اور کافی انعام ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ہوگا، آپ کے رب کی طرف سے ہوگا، جس رب کی شان یہ ہے کہ رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وما بینہما، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کا بھی مالک ہے، جو رحمان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ بول دے کہ مجھے ایسا چاہیے ویسا۔ ہاں، صرف اللہ جس کو اجازت دیں سفارش کرنے کی، شفاعت کا جس کو حق ملے وہی سفارش کرے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ کے جلال کا عالم یہ ہوگا کہ تمام ذی روح اور فرشتے سب صف بستہ لائن میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی بول نہ سکے گا، الا من اذن، جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی وہ بولے گا۔ وقال صوابا، اور جو بولے گا یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے بول دے، جس کو اجازت ہوگی بولنے کی
وہ بھی سوچ سمجھ کر صحیح بات کرے گا، کیونکہ اس کو احساس ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، اللہ نے فرمایا سن لو یہ یقینی دن ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا رکھے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ انذار سے کام لیتا ہے، کہیں تو آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے، کہیں آخرت میں بہترین انجام سے باخبر کرتا ہے، شوق دلاتا ہے، ابھارتا ہے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن ہر شخص اپنے ان اعمال کو دیکھے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اور نافرمان یہ تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو چکا ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک موقوفاً روایت ہے کہ قیامت کے دن جانوروں سے بھی حساب و کتاب کے بعد ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ جس جانور نے کسی دوسرے جانور کو سینگ یا کھر مارا ہوگا، وہاں اس کا بدلہ دلا کر حکم ہوگا کہ سب کے سب خاک ہو جاؤ، چنانچہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر اس روز یہ نافرمان کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، اور اس انسانیت سے جو کہ میری تباہی اور بربادی کا سبب بن رہا ہے، یہ اس انسانیت سے ہمارا پیچھا چھوٹ جاتا۔ تو اللہ نے اسی مضمون کو یہاں دہرایا ہے کہ جو نافرمان ہوں گے وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کاش کہ بدلہ صدلہ کے بعد ہمیں مٹی ہو جانا چاہیے تھا یا ہمارا وجود ختم ہو جاتا، لیکن جان لینا چاہیے کہ وہاں کی زندگی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے اس مضمون پر سورہ نبا کو مکمل فرمایا ہے، اور لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ نبا کے پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن ٹھنڈے مشروبات سے نوازیں گے۔ تو گویا کہ سورہ نبا کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے فرمانبرداروں کے لیے بہترین انجام بیان فرمایا ہے، جو کہ بشارت ہے متقیوں کے لیے اور شوق دلانے کے لیے اللہ نے بہترین انداز میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے۔ آپ سماعت فرمائے، اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، جن لوگوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہوگی، تقوی اختیار کیا تھا، ان کی بے شک بڑی جیت ہوگی۔ کیسی جیت؟ کہ حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، باغات اور انگور اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے، وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ بات۔ جس کی طبیعتیں نیک ہوتی ہیں ان کو بیہودہ باتوں سے تکلیف ہوتی ہے اور جھوٹ بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنتیوں کی طبیعتیں بھی انتہائی نیک ہوں گی کہ وہ بیہودہ اور لغو بات وہاں نہیں سنیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ لغو بات نہ تو سننا چاہیے اور نہ برداشت کرنا چاہیے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا، اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان
ہر چیز کا مالک ہے، بہت مہربان ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بول سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے لائن لگا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے اللہ نے اجازت دی ہو، اور وہ بھی بات ٹھیک کہے گا۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا۔ وہ دن ہے جو برحق دن ہے، اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنائے رکھے۔ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ حقیقت یہ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر آدمی وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر و نافرمان یہ کہے گا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔